انسان کی زندگی کا تعلق کھانے پینے سے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے حرام نہ کرو اور حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور شیطان اس کھانے کو کھاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی مکان میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان دروازے کے باہر سے واپس ہو جاتا ہے۔ جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، کھانے سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ شیطان اپنے نفس سے کہتا ہے کہ تمہیں اس گھر میں نہ کھانے کو ملے گا اور نہ رہنے کو ملے گا، لیکن جب کوئی شخص مکان میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، پھر جب وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو شیطان خوش ہو کر کہتا ہے کہ اب تمہیں کھانا بھی مل گیا اور رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی، تمہیں جانے کی کہیں ضرورت نہیں۔ میرے بھائیو، جس وقت کسی مکان میں داخل ہو تو اس وقت بسم اللہ ضرور پڑھو۔ بسم اللہ پڑھنے کی یہی برکت ہے کہ آپ کے کھانے میں اور آپ کے مکان میں شیطان نہیں شامل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والا شکر گزار ویسا ہی ہے جیسا روزی دار صبر کرنے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کناروں سے کھاؤ، بیچ سے نہ کھاؤ۔ بیچ سے اس لیے منع فرمایا کہ بیچ میں برکت اترتی ہے، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کھانا کھائیں تو اس بات کا خیال رہے کہ کھانے کو دائیں ہاتھ سے کھائیں اور دائیں ہاتھ سے پانی پئیں، اور بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع فرمایا کیونکہ شیطان کا طریقہ ہے بائیں ہاتھ سے کھانا پینے کا، اور فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائیں اور داہنے ہاتھ سے پانی بھی پئیں، اور جب کوئی چیز لینی ہے تو بھی داہنے ہاتھ سے لیں، کیونکہ بائیں ہاتھ سے چیز کا لینا، بائیں ہاتھ سے چیز کا دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس چیز کا خیال رہے کہ کھانا ہمیشہ ہمیں 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے، 5 انگلیوں سے کھانا کھانے کا طریقہ گنواروں کا ہے۔ کھانا کھاتے وقت پوچھنے سے پہلے ہاتھ کو چاٹ لینا چاہیے، یعنی جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں پھر ہمارے ہاتھ کی انگلیاں سن جاتی ہیں تو ان کو پوچھنے سے پہلے ہمیں چاٹنا چاہیے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اس سے فائدہ بھی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ جب انسان کھانا کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لیتا ہے تو پھر برتن دعا کرتا ہے، برتن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جہنم سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے نجات دی۔ اور اس چیز سے منع فرمایا کہ کھانے پینے میں کبھی نہ پھونکیں، اگرچہ گرم کیوں نہ ہو، اس کو ٹھنڈا کر کے کھائیں، لیکن کھانے میں پھونکنا بالکل نہیں چاہیے۔ شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے، کھانے کے وقت بھی حاضر ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر لقمہ گر جائے اور اس میں کچھ لگ جائے تو صاف کر کے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت اگر ان کا لقمہ چھٹ جاتا ہے تو وہ عجیب اپنے ذہنوں میں خیال لانے کے بعد اس کھانے کو لقمے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ بھوکا رہ گیا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کھانا کھاتے وقت تمہارا لقمہ گر جائے تو اس میں کچھ اگر لگ بھی جائے تو صاف کرو، اور صاف کرنے کے بعد اس کو کھا لو، اور فارغ ہو جانے کے بعد یعنی کھانا کھانے سے جب فارغ ہو جائیں تو انگلیاں چاٹ لیں، کیونکہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ ابن ماجہ نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی
کہ موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا، انہوں نے اٹھایا، صاف کر کے کھا لیا،